بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. الحمد للہ بفضلی و توفیقی یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں جمعہ کی شب مخصوص اور خصوصی لیکچر یا درس کا اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ عقیدے سے متعلق ایک اہم موضوع پر ہے، جو توہم پرستی، بدشگونی، مختلف قسم کے سپرسٹیشنز جو لوگ عقائد رکھتے ہیں، جو انسان کی توحید اور ایمان اور اللہ پہ توکل کے منافی ہے، اس کے تعلق سے ہیں. اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس تعلق سے غلط عقائد لوگوں کے یہاں پائے جاتے ہیں. تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے اور یہ سب سے مناسب اور حکمت پر مبنی دعوت ہوتی ہے کہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں، اخلاق میں، اس کے متعلق آپ بات کریں. جمعے کا خطبہ بھی اسی لیے ہوتا ہے، درس، دروس، واعظ و نصیحت. یہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، صحابہ کرام سلف صالحین کا طریقہ ہے، اور جو علماء ربانی ہیں ان کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں شرک، بدعات اور سفر کا مہینہ مثال کے طور پہ شروع ہے، اس میں گمراہیوں میں مبتلا ہیں، اور خطیب صاحب جو ہے ممبر پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اتنے بڑا جو عہدہ دیا ہے، ذمہ داری دی ہے تمام لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی، اس کی پرواہ کیے بغیر سیاسی باتیں، حکومت کے خلاف باتیں جو ویسے بھی سنت اور صحابہ سلف کے طریقے کے خلاف ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں. اور بعض لوگ اپنی بدعات کی طرف بلاتے ہیں، میلادوں کی طرف، شرکیات، عرس، میلے ٹھیلے کی طرف، اور کچھ یہ سیاسی بدعتوں کی طرف. حکمرانوں کے خلاف نکلو، مہنگائی ہو گئی ہے، برے لوگ ہیں، اٹھا کے پھینک دو، خروج کرو. جو بدعتی لوگوں کا طریقہ ہے اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو صحیح علماء کرام کتاب و سنت اور سلف کے طریقے والے ہیں ان سے جڑتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے. تو بالکل سفر کا مہینہ ہے، تو ہمیں سب سے اہم چیز ہے کہ سفر کا مہینے کے تعلق سے جو غلط عقیدہ ہے کہ منحوس ہے، اچھا نہیں ہے، بے برکتی ہے، اس میں اسے دور کیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ فوراً ہی جب اس قسم کی بات دیکھتے، خصوصاً عقیدہ توحید کے معاملے میں گڑبڑ، فوراً ٹوکتے تھے، چاہے وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو سامنے. ایک نے کہا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر اللہ بنا دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ ثم شاء فلان، کہو جو اکیلا اللہ چاہے پھر جو آپ کی مرضی ہو. اس چیز کو برداشت نہیں کیا، فوراً توحید کی اصلاح فرمائی. صحابہ کرام ان کو فتح دی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب تھے، اور جو ہے شہروں کو فتح کیا. چاہے مکہ بھی ہو چکا، مشرکین کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ دیا، سب جو ہے ان کے زیر دست تھے، ان کے آگے تھے. اس کے بعد جو ہے جب ان کو حنین کی طرف جا رہے تھے اور کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مشرکین اپنے درخت پر جو ہے ہتھیار لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، تو ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوار درخت بنا دیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم بھی برکت لیں. تو آپ نے ادھر ہی ٹوکا، ابھی نئے مسلمان ہیں، چھوڑو، ابھی دوسری چیزیں زیادہ اہم ہیں، ابھی ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، ابھی ہمیں اپنا اتحاد اور یونٹی خراب نہیں کرنی چاہیے، چلنے تو یہ نہیں کیا. اسی وقت اصلاح کی اور فرمایا کہ تم نے تو وہ بات کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسا معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں، بچڑا گائے کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کیسی بھی نازک حالات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر توحید بیان کرتے تھے اور شرک کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. اور امت جو ہے اس میں پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ذلت ہے، اس کی وجہ سے برے حکمران بھی آتے ہیں، اس کی وجہ سے عوام بھی خراب ہوتی ہے، کافر بھی ہم پہ مسلط ہوتے ہیں، اس سے صحیح کرنے کو تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر وفات پر تھے، اس وقت بھی دوسری سب سے اہم چیز اسی کو رکھا، اور اتنی تکلیف تھی کہ بار بار جو ہے آپ اپنے منہ پہ چادر ڈالتے اور ہٹاتے، پھر چادر ڈالتے، گٹھن ہوتی واپس ہٹاتے.
پانی ڈالتے جس سے تکلیف ہو رہی تھی، شدید بخار اور تکلیف میں، اور کہا کہ موت کے سکرات ہیں. پھر بھی فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کریں، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. آپ نے یہ کہا یہود و نصارہ پہ لعنت ہو، فلاں فلاں شام فلسطین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو سیاسی طور پہ وہ بگاڑتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اپنے نظام اور سسٹم میں لوگوں کو پھنساتے ہیں، جس طرح آج کے لوگوں کا اردائیوں کا مشغلہ ہے، اسی چیز پہ لوگوں کو گرم کرتے رہتے ہیں. عقیدے کے بگاڑ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حکمرانوں کو بھی وہاں پر للکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. سب سے بری چیز جو تھی، جو شرک اور توحید کا معاملہ تھا، قبر پرستی، نبیوں ولیوں کو جو ہے عالم الغیب سمجھتے ہیں، پکارتے ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری موقع پر بھی جو ہے ذکر کیا کہ اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہے، تم ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس سے سختی کے ساتھ روک رہا ہوں. کیونکہ یہی سبب بنتا ہے آگے پھر عوام کو بھی خراب کرنے کا، حکمرانوں کو بھی خراب کرنے کا. جب وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ شرک اور ظلم کرتے ہیں، تو پھر لوگوں پہ ظلم کرنے سے کہاں باز آئیں گے. ظلم نہ کرو، کرپشن ختم کرو، جبکہ خود جو ہے عوام بھی، حکمران سے زیادہ عوام بھی جو ہے ظلم میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں مبتلا ہے، تو پھر کہاں سے بہتری اور اصلاح آئے گی. تو یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے جو لوگ اپناتے ہیں، انقلابی لوگ، سیاسی لوگ اس کو دینی ٹائٹل دے دیتے ہیں. الحمدللہ جو سلفی ہوتے ہیں صحیح، جیسا کہ یہ مکتبہ سلفیہ ہے اور ہم اسی عقیدے اور منہج پر چلتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو ہم اسی موضوع کو شروع کرتے ہیں. سفر مہینہ ہے، دوسرا مہینہ اسلامی جو کوئی منحوس نہیں ہے. مختصر جواب کیا ہے، کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بے برکت نہیں ہے. کوئی بھی مہینے، کوئی بھی دن، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے اپنے آپ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، اس نے پیدا کی ہے، اس کی تقدیر کے فیصلے چلتے ہیں اس کائنات میں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، خیر شر بھلائی آزمائش یہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں. اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے کرتوت اور اعمال بھی ہوتے ہیں. یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں. تمہارے عقیدے منحوس ہیں، تمہارے اعمال منحوس ہیں، اس کی نحوست تمہارے اوپر پڑی ہے، معاشرے پہ، تمہارے گھر پہ، خاندان پہ. جس طرح نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کا حال ہوتا تھا، ان پہ عذاب آ رہی ہے، عذاب آ رہا ہے، آزمائش آ رہی ہے، تو وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے. اور انہیں خیر بھلائی مل رہی ہے تو نبیوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے، صحیح عقیدہ ایمان اپنانے کی وجہ سے، نیک عمل تقویٰ پرہیزگاری کرنے کی وجہ سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی، یعنی پوری دنیا میں فساد، بگاڑ، سب چیزیں پھیل گئی ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت اور ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، فلانا، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرو، یہ ہم اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں، حکمت عملی اپنے اعمال اور کرتوت ایمان سے ہی کرو. پچھلی قومیں تم سے زیادہ زبردست تھیں، عاد سمود، جن کے 10% اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بھی تمہیں نہیں دیا، اتنے بڑے پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں ہاتھوں سے، ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. ان کی ہر چیز تباہ، ان کی معیشت تباہ، ان کے سیاسی جو ہے استحکام، ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھیں ملک سے، قوم سے، لوگوں سے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جب وہ نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے. یہ نہیں صرف موسمی تبدیلی اور فلانا اور یہ چیزیں باتیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. اصل جو مسئلہ ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹاتے ہیں، اصل مسئلے سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں. بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے، یہ تو کافر ملحد لوگ ہوتے ہیں جو ایتھسٹ اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی رب خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں صحیح طور. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ زلزلہ اس لیے آتا ہے، پلیٹس ہلتی ہیں، فلانا اس طرح، چاند گرہن اس لیے ہوتا ہے، سورج، آندھی، طوفان وغیرہ سب، اس میں کوئی ہمارے اعمال، ایمان وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. حالانکہ ایسا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں اور نبیوں کے واقعات اس لیے ذکر کیے. بیچ میں یہ باتیں شروع میں تمہیدی اس لیے طویل ہو گئی کیونکہ ہمارے ہاں یہی منہج چل رہا ہے، اسی کو مسلک اور دینداری تک کا نام دیا جاتا ہے. چیخو چلا اور لوگوں کو ان اعمال میں ہی رکھو، اصل جو مرض ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرو، نہ خود پڑھو نہ آگے لوگوں کو بتاؤ. چنانچہ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اللہ کی توفیق سے اور آگے اللہ کی توفیق سے بتاتے بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا سبب بنائے، ہماری نجات کا ایسے سبب بنائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بدشگونی کے تعلق سے، جس کو طیارہ کہتے ہیں عربی میں، جس میں سفر کے مہینے کو بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس میں سفر نہ کرنا، اس میں شادی نہ کرنا، اس میں کاروبار شروع نہ کرنا، گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، مردوں کے لیے یہ مہینہ صحیح نہیں ہے، عورتوں کے لیے صحیح نہیں ہے،
فلاں کپڑا پہننا صحیح نہیں ہے، کالی بلی آگے سے چلے جائے، نہیں جانا کام پہ کاروبار پہ، یہ ہو جائے گا، الو کی آواز آ رہی ہے، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، رات کو جھاڑو نہیں لگاؤ، فلانا ہو فلانا، مختلف چیزیں انہوں نے توہم پرستی کی بنائی ہوئی ہیں۔ امریکہ میں 13 کا ہنسا جو ہے منحوس ہے، چائنا میں فلانے کی چیز جو ہے منحوس ہے، اس کو اچھی نہیں سمجھتے ہیں، سیڑھی کے نیچے سے نہیں گزرو۔ مختلف ممالک میں، شہروں میں، مغرب میں ہو مشرق میں، مختلف قسم کے توہم پرستی اور بدشگونی لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ تو طیرہ کہتے ہیں پرندے کو۔ مشرکین جو ہیں پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف چلا گیا تو اچھی بات ہوگی، سفر کریں گے، کاروبار کریں گے، بائیں طرف چلا گیا تو منحوس ہوگا، نہیں کریں گے۔ حالانکہ پرندہ تو اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں، کتے بلی کا کیا لینا دینا ہے تمہاری زندگی سے، مگر ان کے دل میں اللہ پہ توکل بھروسہ ہٹ کے یہ شرک والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا، جو ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو پچھلی قوموں سے یہ بیماری چلی آئی ہے۔ الحمدللہ کل پرسوں ہم نے اس پر ایک بک بھی جو ہے انٹرنیٹ پہ پبلش کی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تفصیلی طور پہ علماء کا کلام ہے، کتاب و سنت اور کتاب التوحید جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، اس میں پورا ایک باب چیپٹر ہے اس بارے میں، باب ما جاء فی التطیر، یعنی بدشگونی کے متعلق جو باب ہے۔ یہ پچھلی قوموں سے تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا تم منحوس ہو موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اور آپ کے ساتھی صحابہ، تو اللہ سبحانہ نے جواب دیا الا انما طائرهم عند اللہ، تمہاری جو نحوست تم لے رہے ہو یا مصیبت پڑی ہے اللہ کے پاس اس کا سب ریکارڈ ہے، معلوم ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر تم علم نہیں رکھتے، یعنی تمہاری اپنی فرعون اور فرعونی جو لوگ ہیں ان کے کفر شرک اور یہ ظلم و ستم کی وجہ سے تمہیں پکڑ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایمان کی بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھی یہ تو خیر ہے، بھلائی ہے، اپنی جو ہے نحوست ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، جس طرح آج بھی ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے دیندار لوگ فلانا دقیانوسی پرانے بیکورڈ، ان کی ساری انہی کی وجہ سے نحوسیت اور گندگی وغیرہ، جہاں ہم جو ہے ترقی نہیں کرتے ان پرانے لوگوں کی وجہ سے، ان دینی لوگوں کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہیں، بلکہ جس کو تم ماڈرن ہونا کہتے ہو اور دین سے آزاد ہونا کہتے ہو، اس کی وجہ سے مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، خاندانی نظام بھی تباہ ہے، دین ایمان تو ویسے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی جو اللہ نے ایک نبی بھیجا، دوسرا بھیجا اس کی مدد کے لیے، فعززنا بثالث، تین بھیجے، ان کو بھی کہنے لگے تم لوگ منحوس ہو، نبیوں کو کہنے لگے تم لوگ منحوس ہو جو آ گئے ہو، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ جواب دیا قالوا طائرکم معکم این ذکرتم، ہم تمہیں جو نصیحت کرتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، بلکہ یہ بات نہیں سن کے، ہماری بات نہیں مان کے تم نحوست والے عمل کر رہے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تو پہلے بھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے فرمان یہ بخاری مسلم میں، لا عدوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی کی کہ یہ نہیں ہوتا، لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا، چھوت چھات کہتے ہیں اس کو، متعدی بیماری کہتے ہیں، کنٹیجیس جو ایک سے دوسرے کو آگے لگتی ہے، یہ نہیں ہے۔ ولا طیرہ، بدشگونی بھی نہیں ہے، ولا حامہ، جو الو بولتا ہے۔ وہاں کے تینوں کھلے ہوئے ہیں، بٹن لکھا، تینوں بٹن دیکھ لینا وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں، نہیں وہ جو چاروں میں کیا دیکھوں وائٹ بٹن جو ہے، زور بولوں، اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں اس سے قریب اس طرح بولوں تو صحیح ہے نا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ خواتین کو آواز صحیح آ رہی ہوگی، امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لا عدوى، متعدی بیماری نہیں ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو لگنے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے بدشگونی لیتے ہیں، فلاں مریض ہے، معذور ہے، دور ہٹاؤ، چی ہمیں بھی لگ جائے گی، بھاگتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہیں ہوتی، لیکن صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، جبکہ ہمارے اونٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ہم کسی خارجی اونٹ جس کو بیماری لگی ہے ان کے اندر اگر وہ جاتا ہے اس کو بھی لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین جواب دیا، جو بالکل ایمان اور عقیدے کا تقاضا ہے، جس نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ فرمایا فمن عاد الاول، پہلے کو کہاں سے بیماری لگی، جو پہلا خارجی اونٹ بن گیا تھا
اسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. تو بعد میں بھی جن جن کو اس کے ساتھ رہنے سے لگتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہیں. تو یہ متعدی بیماری کے تعلق سے جس طرح ابھی پچھلے سالوں میں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھیں, واقعی بیماری ہو یا سازشیں جو بھی چیزیں ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور اگر کوئی کافروں کی چیزیں اللہ ان کے سر پہ پلٹ دے, جس طرح طاعون ہے یا دوسری بیماریاں, تو کرونا وغیرہ جو مشہور تھا. تو اس میں بھی یہی جو ہے ہمارا صحیح عقیدہ اور نظریہ ہے, یہ علماء کرام کے اقوال کے مطابق کہ عدوہ یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا, اپنی طرف سے اس کی اپنی تاثیر ہو, یہ خود سے لگ جائے, اس کے اندر یہ طاقت قدرت ہے, یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ چیز موجود نہیں ہے یا یہ اپنے حکم سے نہیں, اپنی طرف سے نہیں لگتی. اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. جس طرح جادو یا دوسری چیزیں بھی انسان کو تکلیف دے سکتی ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ جادو کے تعلق سے کیا فرماتا ہے, وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے پہنچ سکتا ہے. تو یہ سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف سبب بنائے ہیں. تو علماء کرام اس طرح جمع کرتے ہیں اس میں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو اللہ کے حکم کے ساتھ لگ سکتی ہے, اس کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی. اور بعض نے کہا کہ لگتی ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی ہوئی ہے. بہت سے ہمارے ساتھی جو ہے مغربی ممالک میں اور دوسرے طلباء وغیرہ نے بھی اس پہ کافی تحقیق وغیرہ لکھی ہے, اور اس میں کافی اختلاف ہے, اور اس میں کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر لگنی ہو تو لگ سکتی ہے, اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے متعدی بیماری دوسرے کو لگنے والی. پہلے کو بھی اللہ نے ہی دی تھی ڈائریکٹ, دوسرے کو بھی اس کی وجہ سے نہیں لگائی ہے اللہ نے, بلکہ اس کو بھی الگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے. بہت سارے لوگ ساتھ رہتے ہیں ان کو نہیں لگتی ہیں. چنانچہ یہ اس تعلق سے عقیدہ ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں قسم کی احادیث ہیں. ایک میں فرمایا فر من الاسد, فر من الجزام, فر من المجزوم, فرارک من الاسد. جو جزم مجزوم شخص ہوتا ہے, برس ہوتا ہے جس کی جلد پہ کوڑ کی بیماری ہوتی ہے, اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہوں. یہاں فرمایا کہ لا یعرض ممرض علی مصحن, مریضوں کو صحیح لوگوں کے پاس نہ لے جایا کرو, یعنی انہیں بھی لگ سکتی ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ دونوں حدیثوں کو یوں جمع کرتے ہیں علماء کرام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لگ سکتی ہے, یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے, ورنہ ساتھ رہنے سے بھی نہیں لگتی ہے. یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے, یہ اللہ نے ایک سبب بنایا ہے. اور بعض کہتے ہیں لگتی ہی نہیں ہے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی ہے. اور یہ جو منع کیا ہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ, وہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے. بہت سارے لوگ مضبوط عقیدے والے ہوتے ہیں, جانے سے بھی ان فرق نہیں پڑتا, چاہے لگ بھی جائے وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس کی وجہ سے مجھے لگی ہے. بعض تھوڑے کمزور عقیدے والے ہوتے ہیں, مسلمان ہی ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں وہ وہاں جائے اور اس کو اللہ کے حکم سے لگ بھی جائے اور وہ کہے دیکھ یہاں سے جانے سے لگ گئی ہے, تو عقیدہ اس کا خراب نہ ہو, اس کی حفاظت کے لیے کہا کہ وہاں نہیں جاؤ. اسی لیے یہ جو ہے سلف میں اس طرح اختلافی مسئلہ رہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ لا عدوہ کی بیماری نہیں لگتی. بعد میں وہی حدیث بیان کرنا انہوں نے چھوڑ دی تھی, اور وہی والی حدیث بیان کرتے تھے کہ بیماری کے پاس نہ جاؤ, اور جو طاعون کا سنو تو وہاں پر نہ جاؤ. تو ان کو جو تابعی تھے وہ یاد دلاتے تھے, آپ تو یہ والی حدیث بھی بیان کرتے تھے, وہ کہتے مجھے نہیں یاد یہ حدیث بیان کرتا تھا, حکمت ہوگی اس میں کوئی. چنانچہ وہ اس کو منسوخ مانتے ہوں گے, کیا پتا, اللہ عالم. اس کی مکمل تفصیلات کتاب التوحید میں دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز جس کا انکار کیا, کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود کا انکار کیا, یعنی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ چیزیں ہیں ہی نہیں دنیا میں, یا پھر اس کے اپنی طرف سے اس کی تاثیر دوسرے کو جو ہے کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ کہ یہ ایک فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے حکم کے بغیر, یہ مطلب ہے. ورنہ تو اور بھی چیزیں اس میں, مثلا سفر کا, ولا سفر کا مہینہ نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, لیکن وہ منحوس نہیں ہوتا, یہ مطلب ہے. اسی طرح ولا ہاما, الو جو ہوتا ہے, کہ الو نہیں موجود ہوتا, الو بھی ہوتا ہے, الو کے پٹھے بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی, لیکن جو ہے اس کی وجہ سے منحوسیت نہیں ہوتی. وہ کسی کے مرنے پر نہیں بولتا ہے, بدلہ لینے کے لیے نہیں بولتا ہے, جس طریقے سے لوگوں کا عقیدہ ہے. تو لا عدوہ, ایک سے دوسرے کی ایک بیماری دوسرے کو اپنی مرضی سے نہیں لگتی, چھوت چھات نہیں ہے. ولا طیرہ, بدشگونی نہیں ہے, نہیں لینی چاہیے, منع ہے سختی سے. ولا حامہ, الو جو بولتا ہے, مشرکین کا عقیدہ تھا کوئی شخص مر جائے اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا ہے تو الو جو ہے اس کی قبر پہ یا گھر پہ آ کے بولتا رہتا ہے. ہمارے یہاں کیسے ہیں, کوا
آپ کے جو ہے چھت پر آ کر بیٹھ جائے تو پتہ نہیں مہمان آنے والے ہیں، یا فلاں اس طریقے سے بولنے لگے تو کچھ اور عقیدہ وہ رکھتے ہیں اس کے تعلق سے. یہ سب تو ہم پرست یعنی وہم ہے اپنے دل کا جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. ولا سفرا، یہ فرمایا کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے، بہت سارے مسلمان آج تک یہ عقیدہ رکھتے ہیں. فلانے کے بارے میں نے سنا کوئی جو ہے ان کی شادی نہیں چل رہی، طلاق تک بات پہنچ چکی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، اس کی شادی ہوئی تھی سفر میں، وہ 25 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، اس لیے جو ہے ان کی شادی اس طریقے سے نہیں چل رہی. 25 سال ہو گئے شادی نہیں چل رہی، 10 بچے ہیں. صحیح مسلم میں 2 اور چیزوں کا ذکر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا نوع ولا غولا، کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش ہونے کا عقیدہ، فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا ہے اور یہ یہاں گیا ہے اس لیے بارش ہے. ابھی یہ مشہور ہو گیا تھا مسند احمد کی حدیث ہے کہ سریا ستارہ جو ہوتا ہے جب وہ نکلتا ہے تو جتنی بھی وبا ہوتی ہے، اس طرح کورونا کی تاریخیں بتا رہے تھے بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ، فلانا جولائی کو کورونا ختم ہو جائے گا، حدیث میں ہے کہ یہ جب ستارہ نکلتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فصل جو ہے مختلف جو ہے گرمی یا سردی کی فصل اس خاص سیزن میں اگتی ہے، جب وہ ستارے ادھر سے ادھر جاتے ہیں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری آتی ہے جاتی ہیں. ستاروں کے تعلق سے علم نجوم کا باقاعدہ عقیدہ رکھتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اخباروں میں، جرائد میں، رسالوں میں، کتابوں میں. اب تو جدید دور ہے، سیٹلائٹ پہ، انٹرنیٹ پہ بھی یہ چیزیں دی ہوتی ہیں. آپ کا ستارہ کون سا ہے، اس کا اسد ہے، لیو ہے، اس کا فلانا ہے، یہ اس مہینے میں پیدا ہوا ہے، اس کا یہ برج ہے تو یہ خوش قسمت ہے، اس کو یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا. ہاتھ دیکھ کر یا ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مہنگائی ہوگی، سستائی ہوگی، فلانے کی حکومت آئے گی، فلانے کی جائے گی. اتنے پڑھے لکھے ہو کر یہ حال ہے. کچھ دن پہلے یہ سینٹورس میں گیا تھا اسلام آباد، اس نے باقاعدہ اپنا کاؤنٹر لگایا ہوا ہے اور جو ہے لیپ ٹاپ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فارچون ٹیلر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس آ کے دکھا رہے ہیں اور اس کو چھوڑا ہوا ہے ایسے خبیثوں کو. تبھی ہم کہتے ہیں آپ عقیدے سے شروع کریں، چاہے حکمران ہو، حکومت ہو وغیرہ، باقی چیزوں پہ چیخنے کے بجائے عوام ہو، یہ چیزیں شروع کریں. عامل، نجومی اور یہ ساری چیزوں سے جب لوگوں کا عقیدہ نکلے گا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، حکومت محکومین کا، تب وہ آزاد ہوں گے صحیح طور پہ. یہ جشن آزادی منانے والے ہیں 14 اگست کو، کس چیز سے؟ سارے شرک بدعات میں تو ہٹے ہوئے ہو، کس چیز سے؟ دین سے آزادی کے لیے تم جشن منا رہے ہو. اصل آزادی تو یہ ہے جو اللہ کی توحید کو مانتا جانتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، پھر وہ کتے، بلی، ہاتھی، گھوڑے بھی سامنے سے گزر جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنا آزاد ہے اس کا، کتنا سینہ کھلا ہو، کشادہ ہے اور مومن ہے، ایمان اور توکل علی ہے. ولا غولا، اور غول جو ہے یہ جو بھوت ہوتے ہیں، بھوت جنات کی یعنی ایک قسم ہے جو راستوں میں آ کے لوگوں کا جو ہے گمراہ کرتے ہیں. راستہ کہیں جنگل میں بھٹک جاتے ہیں، ادھر پکارتے ہیں ادھر پکارتے ہیں تاکہ وہ اپنے راستہ گم کر لے، بھول بھلیوں میں پڑ جائے. جس طرح ہمارے یہاں نہیں تصور بتا رہے ہوتے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، مانسٹرز ہیں فلانا ہے، وہ تھوڑے الگ شکل سے لوگ آتے ہیں، ڈراتے ہیں بڑوں کو، بچوں کو. تو ان کو کہا جاتا تھا غول، غیلان اس کی جمع ہے. اور حدیث میں کہ جب تم کہیں پھنس جاؤ اور ایسی چیزوں میں تو اذان دو تاکہ یہ لوگ بھاگ لیں. یہ خود سے ان کے ہاتھ میں اور کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے. ایک اور دوسری روایت میں کہ یہ جنات میں سے بھی جو ان کے ساحر ہوتے ہیں، سحرۃ الجن، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جادوگری سے آپ کی آنکھوں پہ کچھ اس طرح کر دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہے حالانکہ وہ چیز نہیں ہے. جس طرح قرآن میں ہے کالذی استہوته الشیاطین، اس شخص کی طرح جس کو شیطانوں نے کسی راستے میں بھول بھلیوں میں یعنی پھنسا دیا ہے، اس کو بیوقوف بنا دیا ہے. لہم اصحاب یدعون، اس کے ایسے اصحاب ہیں، ساتھی ہیں جو اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں لیکن اس کو راستہ نہیں معلوم چلتا، وہ راستہ بھلا دیتے تھے آ کر. تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب تو ہم پرستی والی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے بغیر یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں پڑھتا ہے کہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری جو ہے عبادت کرتے ہیں، پھر باہر نکل کے بھول جاتے ہیں. ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا جو ہے وہ اتنی معمولی چیزوں سے جو ہے پریشان ہے، کچھ چیزیں دیکھنے سے، کچھ چیزیں سننے سے، یا کسی چیز کے بارے میں معلوم ہونے سے. تینوں طریقے سے بدشگونی ہو سکتی ہے. دیکھنے سے جس طرح میں نے بتایا بلی گزر گئی، اور کچھ چیزیں سننے سے کسی کا ایسی بات کی، او مصیبت آپ کو چلتے ہوئے کان میں آئی، او میں نہیں جا رہا اس کام میں کیونکہ میں نے سنا کوئی گھر میں آواز آئی، کوئی مصیبت کہہ رہا تھا، اس طریقے سے. اور جاننے والی چیز ایسی ہے جس طرح مجھے پتا ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تینوں میں کوئی بدشگونی نہیں ہے.
تینوں قسم کی لوگ جو ہے بدشگونی وغیرہ لیتے ہیں. اس شریعت کا ہمیشہ یہ حسن ہے، خوبی ہے سنت کی کہ جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک اچھی چیز دی جاتی ہے. یہ اس کا جو ہے الٹرنیٹ ہے، یہ زیادہ اچھا نعم البدل ہے. یعنی مثلا جو ہے انسان چوری نہ کرے تو حلال مال کھائے وغیرہ، تجارت کرے سود نہ لے، اس طریقے سے مختلف نعم البدل بتائے جاتے ہیں. تو ادھر اس کا نعم البدل بتایا کہ لا عدوہ، کہ وہی ادوا متعدی بیماری نہیں ہے، ولا طیارہ بدشگونی نہیں ہے، وہ یعجبنی الفال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے فال لینا پسند ہے، نیک فال لینا. تو فرمایا فال کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الطیبہ. کسی اور کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح کر دی. اچھی بات جو تم سنتے ہو تو اس سے سینہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا. آپ نے اچھی بات سنی کہ ایک کامیاب ہونے والے کہیں جاتے ہیں، سنی یہ خیر والے ہیں. ایسی کوئی چیز اچھی چیز آپ نے دیکھی، باہر موسم جو ہے اچھا ہے، پھول کھلے ہیں، میں ویسے ہی کام کے لیے جا رہا ہوں تو میرا دل دماغ جو ہے خوش رہے گا، فریش رہے گا، میں یہ کام اچھے طریقے سے کر لوں گا. اس کی وجہ سے وہ کام سے رکتا نہیں ہے. بدشگونی اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس سے کام سے رک جائے گا، خیر سے رک جائے گا، سست کاہل بن کر بیٹھ جائے گا، جبکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے توکل بھروسہ کرو، کام کرو. اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بدشگونی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جو نیک فعال ہے، اچھی بات سنتے ہیں، اچھی چیز جو ہے انسان سنتا ہے دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کام کرنا چاہتا ہے اللہ پہ توکل بھروسہ کر کے. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہوئی. اسی لیے فرمایا الکلمۃ الطیبہ جو ہے وہ نیک فعال ہے. نیک فعال لینا چاہیے. لیکن جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعال لیا کرتے تھے کہ فلاں آ رہے تھے کہ کوئی جو ہے خوشخبری دینے والا آئے، اس کا نام بشیر ہے، خوشخبری دینے والا، تو اس نے کہا انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ نے آپ کا نام بھی بہت اچھا رکھا ہے وغیرہ، انشاءاللہ خیر ہوگی، گھبرائے نہیں. تو یہ تو نیک فعال ہے، تو اچھی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں بھی ہیں جن کی جو ہے صحت میں کچھ کلام ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے جب کسی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے. ہرگز کوئی مسلمان جو ہے بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام نہ چھوڑے. فرمایا کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ خیر تیرے سوا کوئی لانے والا نہیں. ولا یدفع السیئات الا انت، برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. ولا حول ولا قوت الا بک، نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی توفیق مگر تیری مدد سے. تو یہ تو عظیم کلمات ہیں، کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے. اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ہے کہ ہم بدشگونی کو کیسے لے جائیں. بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے پھر بھی دل میں آ جاتی ہے. نہیں کسی نے ایک چیز بتا دی، میں تو توکل والا ہوں، لیکن میں نے دیکھ لی وہ چیز، ایسا نہیں کیا پتا ہو جائے پھر بعد میں بچتا ہوں. تو دل میں یہ چیز آ جاتی ہے انسان کے، تو اس کو دور کیسے کریں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں، فرمایا الطیرۃ شرکن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں کہ بدشگونی کرنا شرک ہے. تو ثابت ہو گیا شرک ہے. کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر ہے، جس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جو بڑے شرک کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک اچھا قاعدہ بیان کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جس کو اللہ نے کوئی سبب نہیں بنایا، اس کو آپ اپنی طرف سے سبب سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوتا، تو اسے وہ شرک اصغر کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اسی کی وجہ سے جو ہے، جیسے کہ الو کے بولنے کی وجہ سے یا سفر کے مہینے خود جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، منحوس ہوتا ہے یا خیر والا ہوتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تم کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا جبکہ اللہ نے نہیں بنایا ہے، تو یہ شرک اصغر کی تعریف میں آتا ہے. جس طرح ہم تعویذ کو کہتے ہیں جو پہنتے ہیں، اس کے بارے میں لفظ حدیث کی جو ہے شرک ہے جو تمیمہ پہنتا ہے، مانا اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک. تو ہم یہی بتاتے ہیں اگر اس کا عقیدہ ہے کہ اس سے فائدہ نقصان یہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اس چیز کے، تو یہ شرک اکبر ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یعنی تعویذ سبب ہوتا ہے نظر بد سے بچانے کا، تو ہم کہیں گے یہ ثابت نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے کہ یہ سبب اللہ نے نہیں بنایا، تم نے اپنی طرف سے اس کو سبب سمجھ لیا. تو شرک اصغر سے بھی ڈرنا چاہیے، وہ شرک اکبر تک لے جاتا ہے انسان کو. تو عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ وما منا الا
ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ پیدا ہو جاتی ہے بدشگونی کہ جب سے فلاں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں جو ہے مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہے، شاید یہ بندہ ہی صحیح نہیں، اس طریقے سے دل میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کس طرح دور ہو دل سے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے یہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ توکل اعتماد کیا، کام صحیح ہے، آپ کو پتا ہے کام غلط نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے تو میں یہ کام کروں گا، جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی اس پہ صبر کروں گا، استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یہ مصنون طریقہ ہے۔ استخارہ کرے، جو جائز اچھے کام ہیں اس کے لیے استخارہ کرے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ یہاں تو کام کو خود ہی جو ہے اس کے دل پھیر دے گا، ادھر سے یہاں کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ شرعی طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ عاملوں کے پاس، نجومی کے پاس استخارہ جو سنت ہے وہ بھی دوسروں کو دے دیا ہے لوگوں نے، اپنا کچھ کام نہیں کرنا، فلاں کرا دے، فلاں چھوڑا دیں، بچا دیں، ہر چیز میں جگاڑی کام اور فلانا یہ چیزیں سوچتے ہیں لوگ۔ تو جو ہے استخارہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، آپ کے لیے میں استخارہ کروں گا، آن لائن استخارہ کریں گے، فلانا کریں گے، وہیں بیٹھ کر جو ہے وائی فائی صحیح نہیں چل رہا، استخارہ آپ کا رک گیا ہے راستے میں، آتا ہے ایک نور ٹی وی یو کے سے چلتا ہے اسلامی، وہ عورت کو کہہ رہا ہے آپ ہلے نہیں، میں آپ کے دل کے اندر جا چکا ہوں، ایک وہ نور ٹی وی ہے وہاں پر یو کے سے چلتا ہے اسلامک ٹی وی، وہ نور تو نہیں ہے، ظلمات اندھیرا ٹی وی، تو وہاں آپ کا استخارہ چل رہا ہے، اندر کلیننگ چل رہی ہے، ہلنا نہیں، میں آپ کے دل میں جا چکا ہوں، اندر جھاڑو لگ رہی ہے، اس طریقے سے۔ سبحان اللہ، یہ دوسروں کو دے دیتے ہیں استخارہ، وہ پہلے ہی بتاتے ہیں کس کے خلاف استخارہ کرانا ہے، وہ یہ بھی بولتے ہیں وغیرہ، اگر پیمنٹ تھوڑی آپ بڑھا دیں، ایڈوانس میں دے دیں تو کس کے خلاف استخارہ کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کا رزلٹ چاہیے آپ کو تو یہ استخارہ۔ سبحان اللہ، اللہ بچائے تھے گمراہوں سے۔ ابھی دیکھیں یہ شوف والا پیر جو یہاں بیٹھا ہے، اتنا بڑا دھوکے باز، اربوں خربوں کا مالک بن گیا، لوگ اتنے کم عقیدے والے مرد ہوں عورت، لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم کبھی یہاں دارالتوحید مسجد درس دینے جاتے تھے، رات کو کبھی 1-2 بجے کی واپسی ہے، وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں پیچھے اتنے کلومیٹر تک، بڑی بڑی گاڑیاں، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ حکومت اور فلانا ان کے اوپر چیختے رہو۔ یہ جو بڑے بڑے پیسوں والے لوگ ہیں، ان کو بھی انہی قسم کے لوگوں نے ہی پھنسا رکھا ہوتا ہے اپنے بدعقیدگی میں۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ، بڑی اچھی ان کی کتاب ہے منہج الانبیاء، اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حکمرانوں کو اور یہود نصارہ کے للکارنے کے بجائے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے درویشوں کو، صوفیوں کو، اپنے علماء کو جو حلال حرام اپنی مرضی سے کرتے تھے اور یہ بدعقیدہ لوگ بیٹھاتے تھے، جادوگریاں سکھاتے تھے، یہی عامل نجومی بنے ہوتے تھے، ان کو اپنا رب بنا لیا تھا، تو انہی کے اندر رہ کے تو یہ اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں بدعقیدگی کی وجہ سے۔ یہ ان سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ ان کو بولتے ہیں یہ تمہارا ستارہ کام کر رہا ہے، تمہارا ہاتھ دیکھیں، فلانا جو ہے اس کی حکومت آئے گی جائے گی، فلانا مزار پہ جا کے یہ چڑھاؤ، اور واقعی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز صحیح کرو گے تو پھر آگے جا کے جب مومن توحید والے ہیں، مثلاً آپ خود نہیں پسند کرتے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور شریعت نافذ، تو جو وہ بھی توحید والا ہو جائے گا، ومن احسن حکما لقوم یوقنون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ سے بہتر حاکم نہیں ہے اس کی شریعت پہ چلنا، وہ خود چاہتے ہیں، تو جب اس کو صحیح کر دو گے تو وہ خود چلنا چاہیں گے، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ میں نے بدشگونی لی ہے نہیں لی ہے؟ الفاظ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما الطیرۃ ما امضاک وردک، بدشگونی یہ ہے کہ تم اس کام سے رک جاؤ یا پھر وہ کام سے نہ رکو اور چلتے رہو گے، مطلب بدشگونی نہیں لی ہے، واقعی دیکھ کر تم رک گئے ہو سن کر تو تم نے بدشگونی لے لی ہے، اور وہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کو شرک میں جو ہے شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل بھروسہ کریں، اس سے دعا کریں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے۔ کتنے پیارے پیاری دعائیں ہیں، جس کو انسان پڑھتا ہے اس کے معنی کو سمجھتا ہے کہ دنیا آخرت کی کوئی خیر بھلائی نہیں چھوڑی، اور کتنا پاک صاف ستھرا دین ہے، آپ کا دل دماغ آپ کی ہر چیز آپ کے معاملات وغیرہ صاف ستھرے رہتے ہیں، خوش رہتا ہے، خوش باش رہتا ہے، اس کا سینہ کشادہ رہتا ہے۔ اور جو اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں گھٹے ہوئے، ان کی شکل و صورت تک جو بگاڑا جاتا ہے، اپنا دین بھی لٹا رہے ہیں، عورتیں عزتیں بھی لٹا رہی ہیں اس کے پاس جا کر، اپنے پیسے بھی لٹا رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہو رہا، جادو ٹونا عامل توہم پرستی، ہر چیز جو ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، یعنی تم خود صحیح نہیں، تیرے اپنے اعمال برے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پکڑ ہوگی، یہ سارے کام جو ہے کوئی نہ کوئی کرا دیتا ہے دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہیں چلاتا کہ خیر بھلائی وغیرہ شر، اور دنیا میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جنگ امن وغیرہ،
کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، کسی نے کچھ کرا دیا، یہی سوچتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں کہ شیطان کے شر کے خلاف، حاسدوں کے حسد کے خلاف، بد نظری کے خلاف دعائیں ہیں، آیتیں ہیں، صورتیں ہیں. یہ ساری چیزیں تو پچھلے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے ساتھ چلتی آئی ہیں. وہ یہی دعائیں پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے، توکل بھروسہ کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر قسم کی توہم پرستی، گمراہیاں، خرافات سے ہمیں محفوظ رکھیں. اللہ پہ توکل بھروسہ، ایمان، توحید، اس کی محبت، اس کا ڈر ہمارے دل میں بھر دے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی پائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.